बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कापी और पेन संभाल लें। और इमरान खान कप्तान हर सूरत में इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो करने जा रहे हैं और कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसफ की पुरसरार चीखें सुनाई दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी एक बड़ा यू टर्न लिया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बताते चलें कि 2017 में जो इंतखाबी इस्लाहात की गई थी उस वक्त की कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, जब नवाज़ लीग की हुकूमत थी तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर हिस्सा लिया था, अगरचे इसके बावजूद के कई चीज़ों के ऊपर एतराज़ था और हुकूमत ने वो चीज़ें नहीं मानी थी। और मुझे याद है हम जब वो कवर कर रहे थे इंतखाबी इस्लाहात जिस दिन मंजूर हुई इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017, तो अपोजिशन ने ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरजोर एहतजाज किया था, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट से वो एक्ट जो है वो पास हो गया था सादा अक्सरियत से और उसके बाद फिर कानून बन गया था और इलेक्शन कमीशन ने उसी की रोशनी में 2018 के इलेक्शन करवाए थे। अब क्या मसला है जनाब? मामला यह है कि आज कौमी असम्बली का इजलास था और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से बातचीत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और जहां पर उन्होंने ये वाज़े किया कि हर सूरत में हुकूमत जो है वो इस्लाहात करने जा रही है और अपोजिशन को बारहा हुकूमत मौका दे रही है, बार बार साथ बैठाने की कोशिश कर रही है। 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है और अब भी हम अपोजिशन को मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अब भी अपोजिशन ना मानी तो फिर हुकूमत का ये इरादा है कि बहुत जल्द इसी बरस के अंदर जो है वो ये बिल जो है ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। और आज कौमी असम्बली के इजलास में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि कौमी असम्बली के अंदर ये तहरीक मंजूर कर ली गई। ये एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि तहरीक भी उसी सूरत में मंजूर होती है जब आपकी अक्सरियत हो। तो हुकूमत ने ये तहरीक मंजूर करवा ली कौमी असम्बली के अंदर से कि अब जो है वो इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है इसको पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में ले जाया जाएगा। अब ये इतलात हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में, किसी भी वक्त जो है वो जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी वो जॉइंट सेशन बुलाएंगे और हुकूमत इस बिल को जॉइंट सेशन से पास करवाने की कोशिश करेगी। और 3 अहम तरीन मामला हैं जनाब इसके अंदर। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 2023 के इंतखाबात कराना। दूसरा अहम तरीन मामला इसके अंदर यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक तो उन्हें है, लेकिन मजबूरी यह है कि उन्होंने मुल्क में आकर डालना है। और इतनी बड़ी तादाद में 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी क्या एक दिन के लिए इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आ सकते हैं? उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहीं बैठे हुए वोट की सहूलत देना, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए, वो उस इस्लाहात के अंदर शामिल है। और तीसरा अहम तरीन नुकता उन इस्लाहात के अंदर है जनाब साफ और शफाफ वोटर फहरिस्तों की तैयारी नादरा की मदद से। यानी नादरा को यह इख्तियार दिया जाए कि नादरा के पास जब तमाम तर डेटा मौजूद है तो फिर इलेक्शन कमीशन मैनुअली ये इंतखाबी फहरिस्तें क्यों बनाता है? ये 3 अहम तरीन इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन राजी नहीं हो रही और इसके ऊपर सवालात हैं, इसके ऊपर संजीदा लोग सवाल करते हैं कि अपोजिशन इन चीज़ों के ऊपर राजी क्यों नहीं हो रही। और आज ये कह दिया गया वाज़ा तौर पर हुकूमत की जानिब से, बल्कि तहरीक मंजूर कर ली गई और अब ये तीनों अहम तरीन इंतखाबी इस्लाहात पर मबनी जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूर करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए वो कुछ यूँ कि ख्वाजा आसफ ने आज चीखें मारी इजलास के अंदर। उन्होंने कहा जनाब आज से धांधली की बुनियाद इस ऐवान में रखी जा रही है और उनका कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात बलडोज करने की कोशिश करना बदनीति होगी। उनके जुमलों पर गौर करें, जुबान उनकी बदली हुई है। वो अब मिन्नत तरला किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बदनीति होगी और धांधली की बुनियाद रखी जा रही हो गया। पहले वो बड़े जो है वो किसी और लहजे के अंदर जो है वो खिताब किया करते थे ख्वाजा आसफ, लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि कप्तान इमरान खान ये इंतखाबी इस्लाहात हर सूरत करने जा रहा है और अपोजिशन के बस में इन्हें रोकना मुमकिन नहीं है। इससे पहले इमरान खान गुज़श्ता तकरीबन 1 साल हो गया, इमरान खान ने अपने ट्वीट के जरिए, उसके बाद फिर स्पीकर अय्याज सादिक ने, उसके बाद फिर डॉक्टर बाबर अवान ने, उसके बाद फिर शिबली फराज ने, उसके बाद फिर जनाब फवाद चौधरी ने बारहा ये कोशिश की कि अपोजिशन आगे आए, उनको दावत दी कि जनाब ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल आए, बैठे इसके ऊपर बात करते हैं। कमेटी बनाने की कोशिश की, कमेटी बनाई भी, अपोजिशन की जानिब से किसी किस्म का कोई तामन नहीं हुआ और फिर कौमी असम्बली के अंदर से ये बिल भी एक ही दिन के अंदर जो मंजूर कराया, लेकिन अपोजिशन ने एहतजाज किया तो फिर उन्होंने ये वापस ले लिया
اور پھر اپوزیشن کے ساتھ کوشش کی کہ وہ مل بیٹھیں، لیکن اپوزیشن اس کے باوجود میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہے۔ اور آج جب انہیں یہ پتا چلا کہ حکومت ہر حال میں یہ بل جوائنٹ سیشن سے منظور کرائے گی اور اس کے بعد پھر اخلاقی اور آئینی قانونی طور پر حکومت کو برتری حاصل ہو جائے گی، تو پھر خواجہ آصف چیخے اور انہوں نے کہا کہ آزاد شفاف الیکشن ہوئے تو ہم جیتیں گے، ای وی ایم کے ساتھ ہوئے تو جناب پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ انہوں نے کہا ایوان میں ووٹ کی عزت پامال ہو رہی ہے، تمام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے، 1970 کے علاوہ کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا، یعنی مان رہے ہیں کہ وہ بھی دھاندلی کرتے رہے ہیں 90 کی دہائی میں اور 2013 میں۔ انہوں نے کہا جناب، اور مزے کی بات کہا جی ایف بی آر کے سسٹم پر ہزاروں حملے ہو رہے ہیں، ای وی ایم مشین پر حملے کیوں نہیں ہوں گے؟ اب انہیں بنیادی بات نہیں پتا، یا انہیں پتا ہے جان بوجھ کر عوام کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ ایف بی آر کا سسٹم انٹرنیٹ سے منسلک ہے، ای وی ایم مشینوں کا انٹرنیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ انٹرنیٹ مشینیں تو بیٹری کی مدد سے چلیں گی، وہ تو ایک جو ہے وہ کوئی انٹرنیٹ کی ڈیوائس ہی نہیں ہے، اس کا کوئی انٹرنیٹ سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک سادہ سی ڈیوائس ہے جو کہ کیلکولیٹر کی طرح کام کرے گی۔ اچھا، خواجہ آصف نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی بنے گی، یہ طے پایا تھا، ہماری حکومت نے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، تو جناب حکومت بھی پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے، آپ تعاون نہیں کر رہے، اور آپ کی حکومت نے اگر بنائی تھی تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کھلے دل کے ساتھ بیٹھی تھی، اور متفقہ کی منظوری ہرگز نہیں ہوئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں متفقہ ہوئی تھی، اور پارلیمان کو بلڈوز کر کے قانون سازی کی گئی تو مخالفت کریں گے، تو یقیناً مخالفت آپ کا حق ہے، آپ جمہوریت کے اندر مخالفت آپ کا حق ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اگر اس کو جوائنٹ سیشن کے اندر لے کر جاتی ہے تو وہاں کیا صورتحال بنے گی۔ نمبر گیم اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو، اہم ترین ویڈیو کے اندر، لیکن آپ کو پہلے دو چیزیں بتا دیں، ایک یہ کہ جواب کیا آیا خواجہ آصف پہ، فروغ نسیم وزیر قانون نے کیا دیا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا بڑا یو ٹرن لیا۔ تو جناب فروغ نسیم نے کہا کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ اپوزیشن مخالفت کیوں کر رہی ہے، اور پھر آگے انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا جناب 29 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ہم دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی اپوزیشن کیوں مخالفت کر رہی ہے۔ مجھ سے پوچھیں جناب، اس لیے کہ انہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ 90% اوورسیز پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں۔ اچھا، فروغ نسیم نے کہا کہ جناب جو الیکشن ہارتا ہے کہتا ہے الیکشن منصفانہ نہیں ہوئے، اور ماڈرن ڈیوائسز کا قانون تو اس الیکشن ایکٹ میں بھی تھا 2017 کے، جو کہ نواز لیگ نے پاس کیا تھا، ان کے دور حکومت میں پاس ہوا، الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا تھا کام کریں گے، آگے انہوں نے نہیں بڑھایا، انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، اور یہ کہا جانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے اس پر کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں رکاوٹیں ہیں، ماڈرن ڈیوائسز کا ذکر تو موجود تھا۔ پھر انہوں نے کہا جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ماڈرن ڈیوائس ہے، یہ انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایف بی آر کی انٹرنیٹ ہیکنگ ہوئی ہے، یہاں ای وی ایم میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کے جتنے بھی عملی مظاہرے ہوئے ایک بھی غلطی نہیں نکلی، پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت الیکشن کے طریقہ کار کے متعلق جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ بالکل اس کے حوالے سے بعض آئینی قانونی ماہرین جنہوں نے یہ لچ تلنے کی کوشش کی نون لیگ کے کیمپ کے جانے والے کہ جناب 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، ہرگز 2/3 اکثریت نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹ ایکٹ 2017 میں بھی انتخابی اصلاحات ایکٹ سادہ اکثریت سے منظور ہوا تھا، اب بھی سادہ اکثریت سے منظور ہوگا، اور حکومت تو مزید اس کے اوپر کام یہ کرنے جا رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں لے جا رہی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے بڑا یو ٹرن یہ لیا ہے جناب کہ انہوں نے بلا واسطہ طریقے سے یہ بات مان لی ہے کہ ان کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، وہ کیسے، وہ اس طرح سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے گزشتہ اجلاس کے اندر 100 سے زائد جو پوسٹ ہیں وہ مشتہر کی آئی ٹی کی، اور خاص طور پہ ایک ایڈوائزر آئی ٹی کا لایا جا رہا ہے جو کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے اوپر ہوگا، ڈائریکٹ چیف الیکشن کمشنر کو جواب دہ ہوگا، اور آئی ٹی کے نظام کو الیکشن کمیشن کے اندر بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی باقاعدہ طور پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، یو ٹرن لیا کہ ان کے جو ہیں وہ ڈی جی آئی ٹی ہیں، یا ان کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ان کے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کے اندر اتنی جو ہے وہ قابلیت اور اہلیت نہیں ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا دیگر جو معاملات ہیں ووٹر فہرستوں کے حوالے سے، یا پھر جو معاملات ہیں انٹرنیٹ ووٹنگ ای وی ایم مشین کے حوالے سے، اس کو جو ہے وہ کچھ بہتر طریقے سے اس کے اوپر کام کر سکیں۔ اسی لیے تو ایسے لوگ اپائنٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ اس ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ ہوں گے اور ڈائریکٹ چیف الیکشن کمیشنر کو جواب دیں گے، تو یہ بڑا یو ٹرن ہے الیکشن کمیشن کا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جناب نمبر گیم ویڈیو کے آخر میں کہ اگر گورنمنٹ یہ بل، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات بل اگر جوائنٹ سیشن پہ لے جاتی ہے تو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ اس وقت 342 کا ارکان ہے قومی اسمبلی کا، حکومت کے پاس 180، اپوزیشن کے پاس 162 ارکان کی حمایت ہے، سینٹ 100 کا ہے ہاؤس، لیکن ایک سیٹ ابھی تک خالی ہے جس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، ساکھ ڈار کی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، 99 رہ جاتی ہیں، اس میں سے 48 حکومت کے ساتھ ہیں، 51 اپوزیشن ہے، لیکن ان 51 میں ایک آزاد بھی ہے، ان 51 کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے، اور ان 51 کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے
پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کیا تھا، جنہوں نے نواز لیگ کو ووٹ نہیں کیا تھا اور جنہوں نے اپوزیشن کو ووٹ نہیں کیا تھا، جس پر کچھ سوالات بھی ہوئے تھے. تو اس طرح سے اب اگر پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن کے اندر اگر حکومت یہ بل لے کر جاتی ہے تو 442 کا جو ایوان ہے اس کے اندر بظاہر اس نمبر گیم کے مطابق اگر تمام اپوزیشن کے ووٹ اسے مل جائیں سینٹ قومی اسمبلی میں تو ان کی تعداد 214 ہوگی اور حکومت کے پاس 228 ارکان ہوں گے، یعنی 14 ارکان کی اکثریت کے ساتھ وہ بآسانی یہ بل اگر تمام لوگ اس دن اس ہاؤس کے اندر آئیں تو پھر بھی پاس کرا سکتی ہے. اب ہوتا یہ نہیں ہے، آئیڈیل سچویشن یہ نہیں ہوتی کہ تمام لوگ آئیں، جتنے بھی لوگ آئیں ان میں سے حکومت کی سائڈ پر سادہ میجورٹی چاہیے، یعنی اگر 300 لوگ اس دن ایوان میں ہوں تو حکومت کو 151 ووٹ چاہیے تو حکومت بآسانی یہ بل جوائنٹ سیشن میں پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر اپوزیشن کی چیخیں ہیں. خواجہ آصف جھلائے ہوئے بکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پوری نواز لیگ کے اندر پشیمانی ہے اور نواز لیگ کے اندر ایک کیمپ کا یہ خیال ہے کہ انہیں کمیٹی کے اندر جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں کچھ وہ بھی اپنے مطلب کی انڈکٹ کرا سکیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان تمام معاملات کے اوپر کہ اگر حکومت کی بنائی کمیٹی میں اپوزیشن جاتی ہے پارلیمانی کمیٹی میں، اور جیسا کہ کچھ اشارے بھی انہوں نے دیے تھے احسن اقبال کی جانب سے آئے تھے، تو اس صورت میں مولانا فضل الرحمان نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، نون لیگ ہم سے پوچھے بغیر کیسے جا سکتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی تو بہرحال اس پارلیمانی عمل کا حصہ بننے کے لیے اس طرح سے تیار ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی بنی تو وہ جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے یہ عمل آگے بڑھتا ہے یا اپوزیشن اگر تعاون نہیں کرتی تو عمران خان براہ راست اس کو جوائنٹ سیشن کے اندر لے جا کر وہاں سے یہ بل پاس کراتے ہیں. بہرحال کپتان نے یہ بل ہر صورت جو ہے وہ پاس کرانا ہے اور واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ 2023 کے انتخابات کے اندر نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کی سہولت ملے گی، وہیں بیٹھے حق ملے گا، بلکہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہی ہوں گے اور ووٹر فہرستوں کے حوالے سے بھی حکومت کی رائے موجود ہے، یہ بھرپور اور مکمل رائے کہ یہ ووٹر فہرستیں اب صاف اور شفاف ہوں گی. اور جو الزام ہے 20-25 ہزار جعلی ووٹوں کے نون لیگ کے اوپر، ان کو دیکھتے ہوئے اب نادرا یہ فہرستیں بنائے گا بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن. اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.